نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيع لك أو عليك کہ یہ قرآن قیامت کے دن آپ کے لیے یا تو شفاعت کرے گا یا آپ کے حق میں کرے گا یا آپ کے خلاف اللہ سے سفارش کرے گا۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے حقوق ادا کیے ہوں گے تو یہ قرآن قبر میں بھی اور حشر میں بھی جب ہم اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے نامہ اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے، تو یہ قرآن سامنے آ جائے گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ اس نے میرے حقوق کو ادا کیا تھا، اللہ اسے بخش دے، اسے معاف فرما دے اور اسے جنت میں بھیج دے۔ اور قبر میں بھی یہ قرآن ہمارے فرشتوں کے درمیان میں حائل ہوگا، جو سوال و جواب والے فرشتے ہیں، اور ہماری سفارش کرے گا۔ تو اگر ہم قرآن یہ ہماری حق میں سفارش کرے گا، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے حقوق ادا کریں گے۔ لیکن اگر ہم اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور اس کے حقوق میں نے آپ سے ذکر کیے تھے کہ اس پر ایمان لانا اس کا حق ہے، اس کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا یہ اس کا حق ہے، اور سمجھ کر اس کو اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا یہ اس کا حق ہے، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا اس کا حق ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں۔ جو لوگ ان حقوق کو ادا کرتے ہیں تو اللہ یہ قرآن کریم قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرے گا، اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ اور اگر ہم اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، ہماری 60-70 سال کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہمیں قرآن کو سیدھا پڑھنا تک نہیں آتا، ہمیں اس کے الفاظ ادا کرنے نہیں آتے، دنیا جہان کی زبان ہم سیکھ لیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ماں کی گود سے انگریزی تو سکھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن اسے قرآن نہیں سکھاتے۔ ہم بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے انہیں کورین اور چائنیز اور پتہ نہیں امریکن اور سوری انگلش اور فرینچ اور پتہ نہیں کون کون سی اور جرمن زبان سکھا دیتے ہیں، لیکن نہیں سکھاتے تو عربی زبان نہیں سکھاتے، نہ ہم خود سیکھتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو سکھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو ہم قرآن کریم کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ اور جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں ان میں سے اکثریت، جو نہیں پڑھتے وہ تو پہلے ہی الگ ہو گئے، جو پڑھتے ہیں ان کی اکثریت ایسی ہے، اگر پرسنٹیج دیکھی جائے تو 50% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں بغیر سمجھے بوجھے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، تو یہ دوسرا حق ادا نہیں کرتے۔ اور پھر ان سمجھنے والوں میں بھی ایسے بہت کم لوگ ہیں جو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالتے ہیں، اور پھر جو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ بہت کم لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کریم کے سارے حقوق کو ادا کر رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس قرآن کو اس کلاس کی برکت سے، ہمارے سیکھنے اور سکھانے کی برکت سے ہمارے لیے اس قرآن کو شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ آج ہمارے اس تجوید کورس کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم حروف مدہ سیکھیں گے۔ حروف مدہ، یہ مدہ جو ہے یہ مد سے نکلا ہے، اور مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لمبا کرنا، کسی چیز کو کھینچنا، لمبا کرنا۔ تو حروف کو لمبا کرنے کو مد کا کہا جاتا ہے۔ اس کو یہ جو حروف مدہ ہیں ان کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کسی لفظ کو ایک حرکت کے برابر لمبا کرتے ہیں نا، جیسے ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ایک حرکت کے برابر ان کو پڑھا جاتا ہے، تو وہ مد میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ ایک حرکت کے برابر اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو وہ مد میں نہیں آئے گا،
لیکن جب ہم ایک حرکت سے بڑھا کر دو حرکات پہ لے جائیں، ایک حرکت کی مقدار سے بڑھا کے دو حرکت کی مقدار پہ لے جائیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ کو حرکت کی مقدار کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایک حرکت کی مقدار دو حرکات کی مقدار کتنی ہوتی ہے، تین حرکات کی کتنی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا پچھلی کلاس میں، سمجھ آ رہا ہے جی؟ ایک حرکت دو حرکت جی۔ تو جب ہم ایک حرکت کی مقدار سے لمبا کریں گے تب وہ مد بنے گی، ٹھیک ہے؟ کچھ مدیں دو حرکات کے برابر لمبی ہوتی ہیں، کچھ تین کے برابر، کچھ چار کے برابر۔ تو ایک حرکت تک وہ مد نہیں ہوگی، جب ایک حرکت سے لمبا کریں گے تو وہ مد ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین۔ ایک ہے الف مدہ، اس کی شرط یہ ہے کہ یہ الف خالی ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے۔ الف ہو خالی، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش حرکت کوئی کچھ بھی نہ ہو، تو اس کے اوپر اس سے پہلے والے لفظ پہ زبر آ جائے۔ مثال کے طور پہ یہ قاف زبر قا ہے، اس کے آگے الف آ جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ قا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح واو مدہ، اس کی بھی وہی شرط ہے کہ یہ خالی ہو لیکن اس سے پہلے پیش آ جائے، واو سے پہلے پیش اور الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے؟ قا لو، قالو، ٹھیک ہے؟ لام اس سے پہلے کیا آ گیا؟ پیش۔ واو آیا خالی اور اس سے پہلے پیش آ گیا تو یہ واو حروف مدہ میں سے ہو جائے گا، جیسے یہ اوپر قالا میں الف حروف مدہ میں سے ہے۔ اور تیسرا حرف ہے یا، یا حروف مدہ میں سے ہے، اس کی بھی وہی شرط ہے کہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے، ٹھیک ہے؟ اگر زبر یا پیش آتی ہے یا سے پہلے تو یہ حروف مدہ نہیں ہوگا، ہاں اگر زیر آتی ہے تو یہ حروف مدہ میں سے ہو جائے گا۔ اس کی مثال ہے قیلا، ٹھیک ہے؟ قیلا۔ حروف مدہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ یہ جو مد ہے اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ اس کی مقدار دو حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ تو دو حرکات کتنی ہوں گی؟ جیسے کل ایک حرکت کا آپ کو بتایا تھا، ایک حرکت کتنی ہوتی ہے؟ ایک انگلی کے کھلنے یا اس کے بند ہونے کے برابر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دو حرکات کی مقدار ہوگی دو انگلیوں کے کھلنے یا ان کے بند ہونے کے برابر۔ جتنا وقت دو انگلیوں کے کھلنے یا بند ہونے میں لگتا ہے، ہم اتنا وقت لگائیں گے اس حروف مدہ کو لمبا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ قال، قال، قیل، قیل، قالو، ٹھیک ہے؟ قالو، یہ بند میں اکٹھی کر رہا ہوں برل، تو اتنا ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ اپنی انگلیاں آپ خود اپنے ہاتھ سے انگلیاں کھول کے اور بند کر کے چیک کریں تو اور ان الفاظ کو ذرا دہرائیں آپ خود ہی۔ قال، قال، یہ ویسے دو انگلیاں کھولنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، اگر آپ اپنے ہاتھ سے ایسے کر رہے ہیں تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ دو انگلیاں کھولنا ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ ایک کھول رہے ہوتے ہیں تو دوسری خود بخود کھل جاتی ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ دونوں انگلیاں کھول کے رکھیں، پھر ایک انگلی بند کریں اور دوسری بند کریں۔ اگر پھر بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنے انگوٹھے کو اور جو باقی دو انگلیاں بند ہیں نا اس کو اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے لیے یہ انگلیاں کھولنا آسان ہو جائے گا باری باری، یا ان کو بند کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو جتنا وقت ان دو انگلیوں کے کھولنے میں لگتا ہے یا ان کے بند کرنے میں لگتا ہے، آپ نے حروف مدہ کو اتنی ہی مقدار لمبا کرنا ہے۔ اس سے کم کریں گے تو ایک حرکت ہو جائے گی، تو یہ غلطی آپ غلطی کریں گے، لفظ بدل دیں گے، یہ بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لحن جلی ہے، اور اگر آپ اس سے زیادہ لمبا کرتے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔
عالمین، عالمین، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال اس کی دیکھتے ہیں، یہ آمنہ آپ پڑھیں۔ مالکی، ٹھیک ہے، مالکی، إياك ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط، ٹھیک ہے، اس میں حروف مدہ کون سا ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں؟ الف الف مدہ، کون سا والا؟ نون الف نا والا اور را الف را والا۔ نہیں، نون الف نا والا یہاں پہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آگے نون صاد سے جڑ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو الگ کریں گے تو تب یہ حروف مدہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک تو یہ را جی، الف والا جو ہے یہ حروف مدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ صراط الذین، اس میں کون کون سے حروف مدہ ہیں؟ را اور زی، الف، الف مدہ اور یا مدہ۔ یہ الف مدہ اور یا مدہ۔ اب واو مدہ کی مثالیں، الف مدہ کی مثالوں میں یا کی مدہ کی کچھ مثالیں آ گئی تھیں، تو واو مدہ کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی لائن پڑھیں عمیر، یہ ساری لائن آپ نے پڑھنی ہے۔ أعوذ بالله، اس میں ہمارے پاس واو مدہ ہے، عین پیش واو او والا۔ آپ نے اعوذ اللہ کو بہت زیادہ باللہ، لمبا کیا، اللہ کے لام کو آپ نے زیادہ لمبا کیا ہے۔ اس اس میں ہمارے حافظ صاحب، اس میں ہمارے پاس جو الف کھڑا زبر ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں نا۔ نہیں، ایک کے کرتے ہیں نا، آپ نے زیادہ کر دیا تھا تھوڑا سا۔ ٹھیک ہوگا، ایک بار پھر میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں یہ۔ جی، اعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اگلا لفظ پڑھیں۔ مغضوبی، ٹھیک ہے، قل اعوذ ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ حروف مدہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اب ہم کچھ آیات پوری پوری پڑھتے ہیں، ذرا تھوڑی اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو پہلی 3 آیات پڑھیں عمیر آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ پڑھیں، آمنہ آپ پڑھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ دیکھیں نعبدو کو آپ نے زیادہ لمبا کیا ہے، اس میں دال پیش دو ہے، یہ حروف مدہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، اس کو اور تھوڑا اس پہ دھیان دیں، ایاک نعبد، نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، اگلی آیت بھی پڑھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اچھا جی، آگے کہف آپ پڑھیں۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ٹھیک ہے، اچھا ایسا ہے کہ اس میں آپ کی مزید غلطیاں ہیں کچھ قواعد کی جو ابھی تک ہم نے پڑھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں صرف فوکس کر رہا ہوں حرکات پہ جو ہم نے کل پڑھی تھی، اور حروف مدہ پہ جو آج پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے ہم قواعد پڑھتے جائیں گے، ہم اسی صورت کو ریپیٹ کریں گے، ساتھ آخری صورتیں بھی،
تو ان کی بھی اصلاح ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آج کی کلاس ہماری یہاں تک کی تھی، ہم نے اتنا ہی پڑھنا تھا، صرف ایک قاعدہ آج ہم نے پڑھا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔